صورت وہ سناؤں کیوں کر، ارے نیل بازو میں رسن کے ہیں، دکھاؤں کیوں کر نیل بازو میں رسن کے ہیں، دکھاؤں کیوں کر کہ مقدر نے یہ غربت میں برائی کیسی رائی احمد کے گھرانے پہ، تباہی کیسی آئی احمد کے گھرانے پہ، تباہی کیسی، ذکر یہ تھا کہ کان میں پہنچی سکینہ کے، جو دفانی کی صدا ارے جوڑ کر ننھے سے ہاتھوں کو یہ بانوں سے کہا، اماں ہند آئے تو پانی ہمیں پہلے دینا، بعد بابا کے نجیب بھر کے ملی آب و غذا، سرد پانی جو اگر ہند سے پاؤں گی میں، کوزہ ایک تربت اصغر پہ چڑھاؤں گی میں، کوزہ ایک تربت اصغر پہ چڑھاؤں گی میں سکینہ ہوں حسین ابن علی کی دختر، بے گناہ کاٹ لیا تن سے میرے باپ کا سر، ہائے جس سینے پہ سو رہنے کی تھی میں خوگر، ارے گھوڑے دوڑائے لینوں نے اسی سینے پر، ارے گھوڑے دوڑائے لینوں نے اسی سینے پر، شمر کے نام سے ہر وقت میں گھبراتی ہوں، چوک اٹھتی ہوں اگر راتوں کو سو جاتی ہوں شام۔ مولانا صاحب کو 9 بجے ٹائم دیا تھا۔ اچھا ہاں نقطہ بابا جی بلند نعرے سلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وقت کے دامن میں بالکل گنجائش نہیں ہے، موقع محل بہت بڑی چیز ہے، تو سمجھتے ہوئے صرف ایک مطلع اور 2 شعر، اس کے بعد ہانی ہنوری صاحب، بس صرف ایک مطلع اور 2 شعر۔ کربلا والوں کی جتنی بے کسی بڑھتی گئی، کربلا والوں کی جتنی بے کسی بڑھتی گئی، اور اتنی قوت پیغمبری بڑھتی گئی، اور اتنی قوت، شعر بطور خاص سنیے گا، آفری اے جانثاران حسین ابن علی، سنیے گا کاظمی صاحب بطور خاص شعر کو،
آفری اے جانثاران حسین ابن علی، موت سے کھیلا کیے اور زندگی بڑھتی گئی، موت سے کھیلا کیے اور زندگی بڑھتی گئی۔ آخری شعر، تو ہم نے دیکھا ہے شب عاشور ایسا معجزہ، ہم نے دیکھا ہے شب عاشور ایسا معجزہ، شمع گل ہوتی گئی اور روشنی بڑھتی گئی، شمع گل ہوتی گئی اور روشنی بڑھتی گئی۔ اب میں گزارش کر رہا ہوں جناب ہانی اللوری صاحب سے، سال سے ہم لوگ سلمان غلط بھیج رہے ہیں، سلمان امام جعفر صادق دو تین شعر ہمارا فرض ہے۔ سماعت کریں، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، مطلب دو تین شعر سماعت کر لیں جناب زینب صلوات اللہ کے حوالے سے، سماعت کریں۔ اس واسطے زمانے میں اعلی وقار ہے، اس واسطے زمانے میں اعلی وقار ہے، زینب جناب فاطمہ کی یادگار ہے، زینب جناب فاطمہ شاہ نجف کی بیٹی، تیرے عزم کو سلام، سماعت کریں۔ شاہ نجف کی بیٹی، تیرے عزم کو سلام، خطبوں میں تیرے چلتی ہوئی ذوالفقار ہے، خطبوں میں تیرے چلتی ہوئی ذوالفقار ہے۔ اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائے، شاید کوئی بات ہو سماعت کریں۔ تھوڑے سے عشق، تھوڑی سی خاک شفا لیے، تھوڑے سے عشق، تھوڑی سی خاک شفا لیے، حاضر تیرے حضور میں یہ خاکسار ہے، حاضر تیرے حضور میں یہ خاکسار ہے، ہانی کو بھی دکھا دے مزار اپنے بھائی کا، ہانی کو بھی دکھا دے مزار اپنے بھائی کا،
تیرا اختیار ہے، میں جانتا ہوں اس پر. نعرہ صلوات. میں جانتا ہوں اس کی طرح اختیار ہے. سبحان رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للموحدین والنار للملحدین. والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. لا سیما بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمہ الفدا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان فَأَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. صلی اللہ علیہ محمد پر. عزیزان گرامی، جس آیہ کریمہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے اس میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ، اور ان کی ذریت نے ایمان میں ان کا اتباع کیا. الحقنا بہم ذریتہم، تو ہم ان کی ذریت کو ان سے ملحق کر دیں گے. کیونکہ فرمائش کی گئی ہے کہ آج جناب علی اکبر علیہ السلام کا تابوت اٹھے گا، تو اس لیے انہی سے متعلق گفتگو کی جائے. تو اسی لیے میں نے جس آیہ کریمہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے اس میں ذریت اور ان کے آبا کے درمیان کیا رشتہ ہونا چاہیے، اور اگر یہ رشتہ قائم ہو گیا تو پھر جنت میں بھی وہ آبا اور وہ بچے اکٹھے کر دیے جائیں گے. دیکھیے، ایک بات آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں کہ مثلا آج کے دور میں یہ زیادہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچے کہیں جاب کر رہے ہیں تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ماں باپ رہ رہے ہیں لیکن بچے نہیں ہیں ساتھ میں، تو خوشی نہیں ہوتی ان کو، ہے نا. لیکن جس دن ان کے بچے سب آ جاتے ہیں تو ان کو کیا ہے، خوشی ہو جاتی ہے کہ آج ہمارے سارے بچے، بیٹے بیٹیاں سب کیا ہیں، اکٹھے ہیں. تو یہ انسان کی فطرت ہے
کہ اگر اپنے جدا ہوں تو انسان کو رنجیدگی ہوتی ہے، اور اپنے اگر ایک ساتھ اکٹھے ہو جائیں تو اسے خوشی ہوتی ہے۔ اور یہ کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے کہ جو تعجب کی جائے، خود ہمارے یہاں تو حدیث قصہ اس کو بہت واضح طور پہ روشن کر رہی ہے کہ رشتوں کا اکٹھا ہونا کیسا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں گرامی، تو انسان کی بہرحال دنیا میں بھی یہی خواہش ہے کہ اس کے بچے اس کے ساتھ رہیں تو اس کو خوشی ملتی ہے۔ تو اب ایک سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ جنت تو خوشی کی جگہ ہے، کیا بات ہے، کیا کہنا۔ جنت خوشی کی جگہ ہے۔ دنیا میں ایک انسان کو خوشی کا ایک مرحلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب بچے اس کے ساتھ اکٹھے ہوں۔ تو اب فرض کرتے ہیں کہ جنت تو پروردگار خوشی کا مقام ہے، لیکن اگر ایک ماں باپ جنت میں چلے گئے اور اس کی اولاد جنت میں نہیں ہے تو کیا اس کو خوشی ملے گی؟ میں توجہ چاہ رہا ہوں ذہن گرامی، قرآن نے کسی سوال کا جواب تشنا نہیں چھوڑا ہے، ہر سوال کا جواب دیا ہے قرآن مجید نے۔ لیکن ایک جملہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ ہم صرف خون کے رشتے کو حقیقی بیٹے ہونے کا رشتہ نہیں مانتے، صرف خون کے رشتے کو ہم بیٹے ہونے کا رشتہ نہیں مانتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی دلیل بھی دے رہے ہیں کہ جناب نوح کا بیٹا جب جناب نوح کا کہنا نہیں مانتا ہے، جبکہ خدا نے اعلان کیا تھا جناب نوح کو عذاب سے پہلے، جب کشتی کا حکم دیا تھا تو کہا تھا کہ ہم تمہارے اہل کو بچائیں گے، تمہارے اہل کو بچائیں گے، مگر جب کشتی بن کے تیار ہو گئی، پانی کا عذاب بھی آ گیا، تو گھر میں پلنے والا بیٹا ہی جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم کشتی پہ سوار نہیں ہوں گے، توجہ سے رہا ہوں، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں پہاڑ کی بلندی پہ چلا جاؤں گا اور میں بچ جاؤں گا۔ اب یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس پہاڑ میں کیا کشش ہے، جسے دیکھیے رسول کو چھوڑ کے وہیں جا رہا ہے، مگر قرآن نے ایک معیار دے دیا کہ رسول کو چھوڑ کر کے اگر اس کا بیٹا بھی پہاڑ پہ بھی پناہ رکھے تب بھی وہ عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ اب جب وہ پہاڑی کی بلندی پہ اور پانی بڑھتا جا رہا ہے اور جناب نوح اپنے بچے سے کہہ رہے ہیں آ جاؤ، آج یہ عذاب ہے، یہ بچائے گا نہیں، وہ کہہ رہا نہیں ہم تو بچ جائیں گے، اتنی پہاڑ کی بلندی پہ ہے۔ تو جب پانی بڑھتا چلا گیا تو ایک منزل آئی کہ بچہ ڈوبنے لگا، تو اس وقت جناب نوح نے پروردگار کو وعدہ یاد دلایا، کہا کہ یہ میرا بیٹا میرا اہل ہے اور تو نے میرے اہل کے بچانے کا کیا کیا ہے؟ وعدہ کیا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں ذہن گرامی، دیکھیں قرآن ہے تو پورا قرآن لیا جائے نا، تو صرف خون کا رشتہ اہل نہیں بناتا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں ذہن گرامی، لہذا جب انہوں نے کہا کہ اے میرے پروردگار تو نے وعدہ کیا تھا کہ تو میرے اہل کو کیا کرے گا؟ بچائے گا، اور یہ بیٹا میرا اہل ہے، تو آواز قدرت آئی کہ اے نوح، یہ تیرا بیٹا تیرے اہل سے نہیں ہے، انہو لیس من اہلک، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ انہو عمل غیر صالح، کہ اس کا عمل صالح نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن کہنا چاہتا ہے صرف خون کے رشتہ اہل نہیں بناتا، اہلیت کے لیے صالحیت ضروری ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اہلیت کے لیے صالحیت ضروری ہے۔ تو اب ایک پیمانہ مل گیا کہ آبا میں اور اولاد میں صرف خون کا رشتہ نہیں ہے، جب تلک کہ وہ خون کا رشتہ ایمان کے رشتے میں تبدیل نہ ہو جائے۔ اسی لیے میں نے اس آیت کو پڑھا آپ کی خدمت میں کہ قرآن مجید اعلان کر رہا ہے کہ والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، واتبعتہم ذریتہم بایمان، اور ان کی ذریت نے ایمان میں کس کا اتباع کیا؟ اپنے آبا کا اتباع کیا، الحقنا بہم ذریتہم،
تو ہم جنت میں ان کی ذریت کو ان سے ملحق کر دیں گے۔ تو ایک آیت یہ معیار لے کر کے آئی کہ ایک اولاد اپنے والدین سے جنت میں ملحق ہوگی، مگر کیسے ہوگی؟ اگر ایمان میں وہ اتباع کرے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ایمان میں وہ اتباع کرے۔ اور دوسری آیت ہے جس میں صالح ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ دو آیتیں ہیں قرآن مجید میں جہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ ہم حتیٰ کہ دونوں طرف سے ہے، یعنی بچوں کو ماں باپ سے ملحق کر دیں گے اور ماں باپ کو بچوں سے ملحق کر دیں گے۔ بھائی کبھی ہو سکتا ہے کہ ایمان کے درجے میں بچے زیادہ ہوں، آگے ہوں، عمل کے صالح کی دنیا میں بچے زیادہ آگے ہوں، تو قرآن تو کسی سے طرفداری تو نہیں کرتا، وہ تو ایمان اور عمل صالح کی کسوٹی پہ دیکھتا ہے۔ تو اب توجہ چاہ رہا ہوں، کبھی ہو سکتا ہے کہ بچے کا ایمان اور عمل صالح اتنا قوی ہے کہ ماں باپ نے، اور یہ اوائل دین میں بہت ہوتا تھا کہ پہلے بچہ دین کی طرف آ گیا، ماں باپ بعد میں آئے، اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ماں باپ پہلے آ جاتے تھے، بچے بعد میں آتے تھے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، تو قرآن تو جامع گفتگو کرے گا نا، قرآن جامع گفتگو کرے گا۔ اسی لیے قرآن مجید میں دو آیتیں ہیں کہ جو یہ کہتی ہیں کہ ماں باپ کو اور اولاد کو ہم ملحق کریں گے جنت میں، لیکن اس کی بنیاد کیا ہے، اس کا معیار کیا ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں۔ تو ایک معیار یہ ہے کہ ایمان دونوں کا ایک ہو، اور دوسرا یہ کہ ان کے درمیان صالحیت کا کیا ہو، رشتہ ہو۔ ہم جناب عباس کی زیارت میں کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیک ایھا العبد الصالح۔ یہ صالح ہونا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ السلام علیک ایھا العبد الصالح۔ جب جناب ابراہیم نے بچے کے لیے دعا مانگی، دیکھیں ہم لوگ کیا ہیں، کیونکہ ہماری فکر ناقص ہے، ڈاکٹر بھی جب کوئی دوا دیتا ہے تو اس کی نگاہ کس پر ہوتی ہے؟ سائیڈ ایفیکٹ پہ، ہے نا؟ ہم جب دعا مانگتے ہیں تو دعا کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں سوچتے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، ہر چیز کا ایک سائیڈ ایفیکٹ ہے۔ ہم جب دعا مانگتے ہیں کیونکہ معرفت نہیں ہے نا، کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہمیں بیٹا دے دے۔ خب یہ بیٹا مل گیا اور ہٹلر جیسا ہوا تو، بیٹا مل گیا اور صدام جیسا ہوا تو، بیٹا ہوا اور آج کے ظالمین جیسا ہوا تو، اسی لیے جب قرآن میں آپ دیکھیے گا کہ انبیاء نے دعا کی ہے تو صرف یہ نہیں کہا کہ مجھے بیٹا دے دے۔ جناب ابراہیم نے جب دعا کی تو کیا کہا؟ رب حب لی من الصالحین، پروردگار ہمیں ایسا بیٹا دے جو صالحین میں سے ہو۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، اس لیے کہ یہی وہ رشتہ ہے جو اہلیت پیدا کرتا ہے، یہی رشتہ اہلیت پیدا کرتا ہے، ورنہ نوح کے بیٹے کو اہل سے باہر کر دیا گیا۔ تو اسی لیے ہم نے کہا کہ جناب ابراہیم دعا کے میں بھی سائیڈ ایفیکٹ پر توجہ رکھتے ہیں، ہے نا، کہ ہر بچہ نہیں چاہیے ہمیں، وہ بچہ ہو کہ جو صالحین میں سے ہو۔ اب کیونکہ وہ بچہ صالحین میں سے تھا، اسی لیے اگر اب باپ اس سے یہ کہے کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے نا، توجہ چاہ رہا ہوں، اب باپ یہ کہے کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو وہ کیا کہے گا؟ کیونکہ صالح ہے تو کیا کہا؟ بابا جان جو حکم ملا ہے کر گزریے، آپ مجھے صابر پائیں گے۔ توجہ ایک صلوات بھیجیے محمد وآل صالحین، صالحین کی دعا مانگی ہے امام نے، صالحین کی دعا مانگی ہے۔ یعنی ہم نے کہا کہ ہمیں ہر جگہ پر سائیڈ ایفیکٹ پہ بھی کیا رہنا چاہیے، نگاہ رہنی چاہیے۔ تو نبی اس پر توجہ رکھتا ہے، یہ نہیں کہا کہ ہمیں بیٹا دے دے۔ میں نے کہا نا کہ وہ بیٹا اگر ہٹلر جیسا مل گیا تو کیا ہوگا؟ اس سے اچھا ہے کہ نہ ملا ہوتا، ہے یا نہیں؟ تو اسی لیے جب حتیٰ کہ جناب زکریا نے جو دعا مانگی جناب یحییٰ کے لیے، تو وہاں بھی یہی کہ پاکیزہ بیٹا عطا فرما، ہے نا۔ تو دیکھیے یعنی وہاں پر قید لگائی جا رہی ہے، ہمیں ہر بیٹا نہیں چاہیے، صالح بیٹا چاہیے، کیونکہ یہی صالحیت کا رشتہ دنیا میں بھی رہے گا اور آخرت میں بھی رہے گا۔ توجہ چاہ رہا ہوں ذرا کرام، وہی رشتہ جو ہے وہ کیا رہے گا؟ دنیا میں بھی رہے گا اور آخرت میں بھی رہے گا۔
تو اسی لیے بہت ہی جلدی میں بات کو سمیٹ کر کے، تو اب ہم نے کہا کہ دنیا میں ایک ماں باپ کو خوشی ملتی ہے جب اس کے بچے اس کے ساتھ جمع ہو جاتے ہیں، تو جنت ہے خوشی کا مقام۔ تو جنت میں بھی انسان مثلا ماں باپ پہنچ گئے، تب ان کو خوشی کیسے ملے گی اگر اولاد وہاں نہیں پہنچی ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں ذرا گرامی۔ تو قرآن نے اس کا جواب دیا ہے، قرآن نے اس کا جواب دیا ہے کہ ہم نے اس کا بھی خیال رکھا ہے، مگر اب ماں باپ کی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں تک ایمان کو منتقل کرے اور انہیں صالح تربیت دے۔ اگر ایمان اور صالح کا رشتہ پیدا ہو گیا تو ہم جنت میں ان کو ملحق کر دیں گے، ہم ان کو ملحق کر دیں گے۔ اب اگر آپ نے یہاں تک میری بات سن لی ہے تو میں آپ کی خدمت میں ایک اہم نقطے کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ حتیٰ کہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ماں باپ بھی جنت میں پہنچ گئے اور اولاد بھی جنت میں پہنچ گئی، مگر درجے کا فرق تھا۔ آج کی زبان میں ایک VIP گیسٹ ہاؤس بھیج دیے گئے کہ جنت کے، اور ایک اپنے ایمان اور صالح کے اعتبار سے جنت کے جنرل وارڈ میں رکھ دیے گئے ہیں۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ درجے کے فرق کی بنیاد پہ بھی اب وہ ایک ساتھ نہیں ہے۔ جنت میں بھی پہنچ گئے ہیں لیکن وہ ایک ساتھ نہیں ہے۔ میں نے کہا چاہے وہ جنت کے باہر رہے تب بھی اس ماں باپ کو خوشی نہیں ہوگی، اور چاہے جنت میں درجے کا بھی فرق ہو کیونکہ ساتھ میں تو نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے روایت میں پڑھا کہ جب بعض لوگوں کو جنت کا فیصلہ سنایا جائے گا تو وہ پروردگار سے کہیں گے کہ پروردگار ہماری ذریت، تو آواز قدرت آئے گی کہ کیا میں نے تمہارے عمل کا اجر نہیں دیا؟ بھئی جنت میں آ گئے ہو، ہم نے تو جنت میں تمہیں پہنچا دیا، تمہیں اجر دے دیا، تمہارے عمل کا تم کو اجر دیا۔ وہ کہے گا ہاں پروردگار میرے عمل کا تو نے اجر دے دیا۔ یہ کر رہا ہوں یہاں سے ہم اپنی انا سے باہر آئیں۔ یہ پیغمبر کی ایک حدیث ہے، کہتے ہیں الاعمال بالنیات، عمل کا تعلق کس سے ہے؟ نیت سے ہے۔ ہم ظاہر میں عمل دیکھتے ہیں لیکن پروردگار ظاہر کا عمل نہیں دیکھے گا، وہ نیت دیکھے گا۔ اور اب ایک جملہ اور کہہ دوں، نیت کیسے طے ہوتی ہے؟ معرفت سے، اور معرفت کیسے طے ہوتی ہے؟ عقل سے۔ کیا کہنا، بے شک۔ جس کی جیسی عقل ہے اس کی ویسی معرفت ہے، جیسی معرفت ہے ویسی نیت ہے، اور جیسی نیت ہے ویسا عمل ہے۔ انسان کی کے محدود عمل کو اگر انسان چاہے تو اپنے نیت سے بہت بڑا بنا سکتا ہے، کیونکہ جس ذات لامحدود کے لیے ہم انجام دے رہے ہیں وہاں کمی نہیں ہے، تیری سوچ میں کمی ہے، تیری نیت میں کمی ہے۔ اب ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اس نتیجے کو میں دے رہا ہوں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم لوگوں میں بہرحال بعض جگہوں پر یہ ہوتی ہے کہ مثلا کوئی عالم زیارت پڑھا رہا ہے تو کہتا ہے کہ میں یہ زیارت پڑھ رہا ہوں اپنے والدین کی طرف سے، اپنے بھائی بہنوں کی طرف سے، تمام مومنین مومنات کی طرف سے۔ خدا کی قسم میں نے اس روایت میں بہت اہم جواب پایا ہے، بہت اہم جواب پایا ہے۔ یعنی ہم کیوں کنجوسی کر رہے ہیں، ہم کیوں بخیل بنے ہوئے ہیں، ہم کیوں اپنی انا کے خول میں ہیں؟ ہم اپنی نیکیوں کو بہت بڑھا سکتے ہیں، کیا کہنا، بے شک بے شک، ہے نا، لیکن ہم اپنی انا میں ہیں۔ آواز قدرت آ رہی، میں تو تجھے بہت دینا چاہتا ہوں لیکن اس تیری میں نے تجھے بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ تیری میں ورنہ میری طرف سے تو بالکل کھلا ہوا ہے نا، میری فیاضی اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، مگر سب سے بڑی رکاوٹ یہ کہ تم میں کے خول میں ہے، اور مجھ تک پہنچنے کا راستہ ہی یہ ہے کہ تو اپنی میں کے خول سے باہر آ جا۔ ہم میں کے اندر رہ کر کے کیا کرتے ہیں؟ بہت نقصان کرتے ہیں، دنیا کا بھی نقصان کرتے ہیں، آخرت کا بھی نقصان کرتے ہیں۔ یہاں تک آپ نے بات سن لی؟
اب آتے وہ جنت والی بات کہ ماں باپ کو جنت مل گئی. میں کہا جنت خوشی کی جگہ. خوشی کا ایک مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی اولاد اس کے ساتھ اکٹھی ہو جائے تو اسے خوشی ہوتی ہے. تو اب جنت کا حکم دیا جا چکا ہے ان کے لیے. یہ روایت میں نے پڑھا. تو اس کے بعد بھی وہ رکے ہوئے ہیں. بھائی آواز و قدرت ہے, تمہارے عمل کی جزا مل گئی. ہم جیسے ہوں تو کبھی یا جلدی نکلو, کبھی حکم بدل نہ جائے ہیں. جنت کا ٹکٹ مل گیا, جلدی سے اندر داخل ہو جاؤ. لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ پروردگار کی بارگاہ میں رکا ہوا ہے. کہا کہ کیا میں نے تمہارے عمل کی جزا نہیں دی؟ کہا ہاں پروردگار, میرے عمل کی تو جزا دی, لیکن میں دنیا میں صرف اپنے لیے عمل نہیں کرتا تھا. توجہ چاہ رہا ہوں, یہ ہے اصل بات. میں دنیا میں صرف اپنے لیے عمل نہیں کرتا تھا, میری نیت میں میری اولاد بھی ہوتی تھی. اب توجہ چاہ رہا ہوں, میری نیت میں میری اولاد بھی رہتی تھی. تو اب نیت کے ایک حصے کی جزا مل گئی, لیکن ہمارے ہی عمل کی نیت میں ہماری اولاد رہتی تھی. تو اب ہمارے اولاد کو بھی تو جزا ملے. آواز قدرت آئے گی, ارے اس کے بچے کا درجہ کم ہی صحیح, مگر اس کو ملحق کر دو, ان سے ملحق کر دو. تو اس طریقے سے بچے کیا ہو جائیں گے؟ ماں باپ سے. کیونکہ ایمان اور صالحیت کا رشتہ ہے, ایمان اور صالحیت کا رشتہ ہے. ہاں اگر جنت کے باہر ہے تب معاملہ خراب ہے, تب تو وہ جتنے دن بھگتنا ہے وہ بھگت کر کے پھر ہو سکتا ہے کہ آخر میں پروردگار ملحق کر دے. لیکن ہم نے کہا کہ حتیٰ کہ جنت میں درجات کا بھی فرق ہے, تب بھی ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر اولاد کو ماں باپ سے ملحق کر دیا جائے گا, ماں باپ کو اولاد سے ملحق کر دیا جائے گا, تاکہ انسان کو خوشی کیا ہو, نصیب ہو. یہاں تک میری بات آپ نے سنا. تو رشتہ کیا ہے کہ صرف خون کا رشتہ نہیں ہونا چاہیے, جب تلک کہ یہ خون کا رشتہ ایمان اور عمل صالح میں تبدیل نہ ہو جائے. اب آئیے اسی بات کو لیتے ہیں. جناب امام حسین علیہ السلام اور علی اکبر میں کیا رشتہ ہے؟ کیا صرف خون کا رشتہ ہے, یا ایمان اور عمل صالح کا ایسا رشتہ ہے کہ دنیا جس کا اندازہ نہیں کر سکتی ہے؟ دیکھیے, امام حسین علیہ السلام کے اہداف میں سے ایک ہدف یہ تھا کہ آپ لوگوں کو کس پہ لانا چاہتے تھے؟ سیرت جد اور اب پہ. مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی سیرت پہ چلانا چاہتے تھے, اور اپنے نانا رسول خدا کی سیرت پہ چلانا چاہتے تھے. خب امام حسین کے اعتبار سے مولا کائنات اور پیغمبر میں آبا کا رشتہ کیا ہے؟ قائم ہے. آبا کا ہی تو رشتہ قائم ہے. امام کربلا کے لیے نکلے ہیں, کاہے کے لیے نکلے ہیں؟ تاکہ لوگوں کو کاہے پہ چلائیں؟ اپنے نانا کی سیرت پر اور اپنے بابا کی سیرت پر. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو دوسرے کو اپنے بابا اور نانا کی سیرت پہ چلانا چاہتا ہے, وہ اپنے بچوں کو کیسا بنانا چاہتا ہے. میں توجہ چاہ رہا ہوں بتانے گرامی, کیونکہ ہم جناب علی اکبر کے فضائل میں آ کر کے سرسری طور سے گزر جاتے ہیں. کبھی آپ نے سوچا کہ امام حسین نے جب علی اکبر کو بھیجا تھا تو عجیب بات کہی تھی, عجیب بات کہی تھی. ہم نے کہا دنیا کو وہ سیرت رسول پہ لانا چاہتے تھے, مگر علی اکبر کو لانا نہیں چاہتے تھے. علی اکبر سیرت رسول پر تھے. کربلا گواہی دے رہی, امام حسین گواہی دے رہے ہیں. جب علی اکبر کو بھیجا تو کیا کہا؟ کہا کہ اللہم اشہد, اے پروردگار تو گواہ رہنا, قد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا خلقا و منطقا برسول اللہ برسولک. پروردگار تو گواہ رہنا, اب میں ایک ایسے جوان کو بھیج رہا ہوں کہ جو گفتار میں, کردار میں, شکل و صورت میں کس سے مشابہ ہے؟ تیرے رسول سے مشابہ ہے. توجہ چاہ رہا ہوں مدن گرامی. میں نے کہا دنیا کو امام کیا چاہتے ہیں؟ سیرت رسول پہ لانا.
لیکن علی اکبر کو خود امام حسین نے سیرت رسول میں یوں ڈھالا ہے کہ صورت تو دیکھیے اللہ کے ہاتھ میں ہے نا. بہرحال اللہ نے صورت دی تو رسول کی صورت دی، اس لیے کہ امام حسین گواہی دے رہے ہیں کہ یہ صورت میں تیرے رسول کے مشابہ ہے، اور پھر گفتار و کردار میں بھی تیرے رسول کے مشابہ، یعنی صورت بھی تیرے رسول کی، سیرت بھی تیرے رسول کی. توجہ چاہ رہا ہوں. تو یہ ہم نے کہا کہ سرسری لے رہے ہیں. امام حسین کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھو میرے نانا کا رشتہ میرے ساتھ بھی سیرت کا رشتہ ہے، اور میرے علی اکبر کے ساتھ بھی سیرت کا رشتہ ہے. ایمان اور عمل صالح، یہی تو دو معیار ہیں، وہی رشتہ ہمارے درمیان قائم ہے. اب آپ جو ہے جب زیارت وارثہ پڑھیں تو اس زاویے سے بھی پڑھیں کہ کبھی ہو سکتا ہے کہ ایک نسل کا دوسری نسل سے رابطہ ایمان اور عمل صالح کا ہو، اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پورے سلسلے سے رابطہ ہو. ہم جب زیارت وارثہ پڑھتے ہیں کہتے ہیں السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، تو اب ہم گواہی دے رہے ہیں کہ امام حسین کا رشتہ صرف اپنے ہی باپ سے نہیں ہے، بلکہ آدم سے بھی ہے، ابراہیم سے بھی ہے، نوح سے بھی ہے، عیسیٰ سے بھی ہے، موسیٰ سے بھی ہے، پیغمبر سے بھی ہے. اب آپ نے سوچا کہ اس رشتے کی گہرائی کتنی ہے، اس رشتے کی گہرائی کتنی ہے. اب آپ نے میری بات اگر یہاں تک سن لی ہے تو سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے گواہی دی امام نے کہ میں اس کو بھیج رہا ہوں جو تیرے رسول سے صورت میں بھی مشابہ ہے، سیرت میں بھی مشابہ ہے، چلتا ہے تو رسول جیسا، دکھتا ہے تو رسول جیسا. عزیزو، شب ہجرت بھی دھوکہ ہوا تھا کسی کے بارے میں، اس کا بھی نام علی تھا، اور کربلا میں اس کا بھی نام علی ہے، کہ جس کو امام حسین کہہ رہے ہیں کہ دکھتا بھی ہے تو رسول جیسا، چلتا بھی ہے تو رسول جیسا، اس کی سیرت بھی کیا ہے، رسول جیسی ہے. تو اب دیکھیں ایمان اور عمل صالح کا رشتہ اگر یہ ہے تو ہم جنت میں ملحق کریں گے. جناب علی اکبر کو اس زاویے سے دیکھنے کی ضرورت ہے، ایک بیٹے کی حیثیت سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. اب میں آپ کی خدمت میں وہ واقعہ پڑھاؤں جو آپ سنتے رہتے ہیں. امام جب قصر بنی مقاتل میں پہنچے تو روایت کے جملے یہ ہیں کہ امام کو نیند آ گئی اور امام تھوڑی دیر کے لیے سوئے، اور اسی سونے میں خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ کہ ہاتف ندا دے رہا ہے کہ یہ قافلہ آگے آگے جا رہا ہے اور موت اس کے پیچھے پیچھے جا رہی ہے. امام کی آنکھ کھلی. امام نے کیا کہا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون 3 مرتبہ کہا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ الحمدللہ رب العالمین. ہمارے ہاں جب کوئی آدمی انا للہ سمجھتا ہے تو اس کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ یعنی مصیبت ہے نا. لیکن امام نے انا للہ کے بعد کیا کہا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. انا للہ مصیبت نہیں ہے، یہ باعث حمد ہے، اور امام نے حمد کیا، اللہ کی تعریف کی. لیکن اب دیکھیں یہ ہے بیٹا. کہتے ہیں علی اکبر دور تھے مگر اپنے باپ کے خیال میں کتنا رہتے تھے، لحاظ میں کتنا رہتے تھے، کہ جیسے ہی امام نے کلمہ استرجاع پڑھا، کہتے ہیں کہ دور تھے لیکن وہ لپک کر کے فوراً اپنی باپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. اے بابا جان، یہ اس کلمہ استرجاع پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ تو چاہ رہا ہوں بس جلدی جلدی میں آپ کی منزلوں کو سے قریب آ رہا ہوں. کہا کہ بابا یہ آپ نے کلمہ استرجاع کیوں پڑھا، وجہ کیا ہے؟ کہا بیٹا میں سویا ہوا تھا، میں نے یہ خواب دیکھا کہ ہاتف ندا دے رہا ہے، یہ قافلہ آگے آگے جا رہا ہے، موت اس کے پیچھے پیچھے جا رہی ہے، گویا مجھے خبر دی جا رہی ہے، مجھے خبر دی جا رہی ہے. اب دیکھیے یہ بیٹا ہے. خدا کی قسم میں نے کہا نا کہ آبا میں اگر رشتہ کہے کا ہو، ایمان اور عمل صالح کا رشتہ ہو،
یہاں پر ہم سرسری گزر جاتے ہیں. علی اکبر نے، جناب علی اکبر نے فوراً اپنے بابا سے پوچھا کہ بابا ہم حق پر ہیں؟ یہ حق پر ہونے کا سوال خود ایمان اور صالحیت کو ظاہر کرتا ہے کہ جو صاحب ایمان ہوتا ہے وہی حق کی فکر میں رہتا ہے، جو عمل صالح پر ہوتا ہے وہی حق کی فکر میں ہوتا ہے. تو یہی پوچھا نا کہ بابا ہم حق پر ہیں؟ کہاں ہم حق پر ہیں. عجیب جملہ کہا بابا پھر تو کوئی فکر کی بات ہی نہیں ہے، چاہے ہم موت پہ جا پڑے یا موت ہم پر آ پڑے. یہ ہے ایمان اور عمل صالح کا رشتہ. اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں، یہ جملہ بھی جناب علی اکبر کا اپنا نہیں ہے، یہ جملہ ان کے دادا علی ابن ابی طالب کا ہے. نہج البلاغہ میں آپ جا کے دیکھیے، نہج البلاغہ میں یہ جملہ مولا کا ہے کہ مولا نے اپنے بارے میں فرمایا تھا کہ ابن ابی طالب کو کوئی فکر نہیں ہے کہ موت مجھ پر آ پڑے یا میں موت پر جا پڑوں. توجہ چاہ رہا ہوں، جو دادا نے کہا ہے وہی پوتا بھی کہہ رہا ہے. یہ پوتا نہیں کہہ رہا ہے، بتا رہا ہے کہ ہماری سیرت ایک ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، یہ پوتا گواہی دے رہا ہے کہ ہمارے دادا کی سیرت اور ہماری سیرت کیا ہے؟ ایک ہے. ہم نے اس رشتے کو کیا رکھا ہے؟ برقرار رکھا ہے. اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، ورنہ خود یہ جملہ امام نے کب کہا ہے، یعنی نہج البلاغہ میں موجود ہے کہ امام نے یہ جملہ کب کہا ہے. اب اس کی دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے تو اس لیے میں اس کو چھوڑ رہا ہوں، ورنہ خود یہ بہت ہی لطیف بحث ہے یہاں پر کہ مولا علی نے جو یہ جملہ فرمایا کہ چاہے میں موت پہ جا پڑوں یا موت مجھ پر آ پڑے. اور وہی جملہ پوتا کہہ رہا ہے بیٹے سے، امام حسین سے، مولا کائنات کے بیٹے امام حسین سے. کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ بابا اگر ہم حق پہ ہیں تو موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑیں. تو یہ رشتہ. اب ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم روایت آدھی پڑھتے ہیں، روایت پوری نہیں پڑھتے. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جو روح روایت ہے وہ سامنے نہیں آتی ہے، روح روایت سامنے نہیں آتی ہے. آپ لوگوں نے زیادہ تر یہی سنا، اس کے آگے تو نہیں سنا نا، جبکہ روایت اس کے آگے بھی ہے. تب امام نے علی اکبر کو دعا دی ہے. توجہ چاہ رہا ہوں بھائی، باپ کا رشتہ ہے تو دعا تو چلے گی، ہے نا. تو امام حسین علیہ السلام نے دعا دی. اچھا اگر ہم دعا دیتے ہیں اپنے بچوں کو تو کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تمہیں جزائے خیر دے مثلا. تو امام حسین کو چاہیے تھا کہ یہ کہتے کہ بیٹا اللہ تمہیں بہت جزا دے، لیکن امام حسین نے یہ جملہ نہیں کہا. اس لیے میں نے کہا کہ پوری روایت پڑھیں تو روح روایت سامنے آتی ہے. امام نے تنہا یہ دعا نہیں کی کہ اللہ تمہیں جزا دے، بلکہ یہ دعا کی کہ اللہ تمہیں وہ بہترین جزا دے جو ایک بیٹے کو اس کی باپ کی طرف سے ملتی ہے. میں توجہ کرا دیں کہ بالکل یہ کیا ہے، واقعہ بدل گیا. یعنی یہاں پر امام نے باپ اور بیٹے کی رشتے کو بیان کیا ہے. کہا صرف اللہ جزا نہیں، اللہ وہ جزا دے، بہترین جزا دے جو ایک بیٹے کو اس کی باپ کی طرف سے ملتی ہے. تو اب نتیجہ یہ بھی دیا امام حسین نے. آج کے بچوں کے بھی ذہن میں یہ رہنا چاہیے، تم ان بوڑھے ماں باپ کو ریٹائر مت سمجھ لو. بہت سی نعمتیں جو تمہیں مل رہی ہیں اس کا ذریعہ یہ ہے نا، ان کا ذریعہ یہ ہے. اس لیے امام حسین نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تمہیں جزا دے دے، کہا وہ بہترین جزا دے کہ جو ایک باپ سے بیٹے کو ملتی ہے. توجہ کہہ رہا ہوں. تو اب یہ صالحیت کے رشتے کو کیا کر رہی ہے؟ ظاہر کرے نا. اب یہ روایت کی گہرائی سمجھیے. اب وہ ایمان کے بھی رشتے کو بیان کر رہی ہے، اب وہ صالحیت کے رشتے کو بھی بیان کر رہی ہے کہ تمہارا اور ہمارا رشتہ اتنا گہرا ہے کہ تمہیں اب میری طرف سے کیا ہے؟ جزا ملے. توجہ چاہ رہا ہوں. آپ نے یہ بات یہاں تک سن لی. اب میں مصائب کے ساتھ آتا ہوں، لیکن ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اللہ نے وعدہ کیا اگر ایمان اور عمل صالح کا رشتہ ہے تو ہم جنت میں کیا کریں گے؟ ملحق کریں گے. لیکن اگر کوئی ٹکڑا زمین کا جنت کا ٹکڑا ہو، بتائیے. دیکھیں ایک اہم نقطے کی طرف آپ کو لے جا رہا ہوں، ایک اہم نقطے کی طرف لے جا رہا ہوں. جناب علی اکبر کی فضیلت اس زاویے سے نہیں سنی ہوگی آپ نے، جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. کبھی آپ نے
اس پر توجہ دی. بھائی امام سجاد معصوم تھے, معصوم کی نگرانی میں تمام شہداء دفن کیے گئے. گنج شہیدہ میں تمام شہداء کو ایک ساتھ دفن کر دیا گیا. جناب حر کو الگ دفن کیا, جناب حبیب نے مظاہر کو امام حسین کے روضے ہی میں دفن کیا, امام حسین کے قریب دفن کیا, جناب عباس کو الگ دفن کیا. توجہ چاہ رہا ہوں بھائی معصوم کی نگرانی میں ہو رہا ہے, مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام حسین کے ساتھ علی اکبر کو دفن کیا گیا ایک ہی قبر میں. قائتی جناب علی اصغر کو امام کے سینے پر رکھا گیا, یعنی ایک ہی قبر میں. توجہ چاہ رہا ہوں بھائی دوسروں کے لیے تو یہ ہے کہ اگر ایمان اور عمل صالح کا رشتہ قائم ہو جائے تو جنت میں ملحق کریں گے, مگر کیا کہنا علی اکبر اور علی اصغر ایسا رشتہ قائم کیا کہ دنیا ہی میں اللہ نے ملحق کر دیا ہے نا, دنیا میں ہی اللہ نے ملحق کر دیا. اور کیوں نہ ملحق کرے, کیونکہ یہ بھی تو جنت سے الگ نہیں ہے. میں نے بھی روایت پڑھی نا کہ خود کربلا کیا ہے, جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے, اسی لیے روایت ہے کہ اس حصے کو یوں ہی اٹھا کر کے جنت میں لے جایا جائے گا. توجہ چاہ رہا ہوں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کربلا اس دنیا میں جنت کا نمونہ ہے. توجہ چاہ رہا ہوں, اور اللہ نے وعدہ کیا کہ اگر ایمان اور عمل صالح کا رشتہ ہے تو میں ذریت کو ملحق کر دوں گا. تو کربلا جنت کا ٹکڑا. اب ہم نے کہا لوگ مرنے کے بعد وہاں پہنچیں گے, مگر کیا کہنا علی اکبر تم نے یوں ایمان اور یوں عمل صالح پر عمل کیا اور اپنے باپ سے ایسا رشتہ قائم کیا کہ امام سجاد نے الگ دفن کرنا گوارا نہیں کیا, بلکہ اسی دنیا میں امام حسین سے ملحق کر دیا. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ جب آپ زیارت پڑھتے ہیں تو ساتھ میں جناب علی اکبر کی زیارت ہوتی ہے. وَلَحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ, ہم ان کی ذریت کو ان کے ساتھ کیا کر دیں گے, ملحق کر دیں گے. لہذا ہم نے کہا دنیا ہی میں آج بھی جناب علی اکبر اپنے بابا کے ساتھ ہے, آج بھی جناب علی اصغر اپنے بابا کے ساتھ ہے. اب آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور یہیں سے ربط مصائب بھی ہے, یہیں سے ربط مصائب بھی ہے. مگر آپ دیکھیے کہ اس بیٹے نے بھی کتنا لحاظ کیا ہے اپنے بابا کا. کبھی ہم آئے ہیں واقعاً جناب علی اکبر کی ایک بہت بڑی خصوصیت ہے, وہ یہ ہے ادب. ہم لوگ اس پہ کام نہیں کرتے. اپنے باپ کے ادب کا کتنا خیال رکھا ہے جناب علی اکبر نے. اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے, جب باپ نے رخصت کیا ہے, پروردگار کو گواہ کر کے کہا کہ اب اس کو بھیج رہا ہوں جو میرے لیے صرف بیٹا ہی نہیں ہے بلکہ جو زیارت گاہ رسول ہے. یہ بھی جملہ ہے نا, کہا جب میں تیرے رسول کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا تو میں اکبر کو دیکھتا تھا. ایسا بیٹا, یعنی صرف بیٹا ہی نہیں ہے, میں نے کہا نانا کی زیارت کا ذریعہ ہے. اسی لیے کہا کہ جب میں مشتاق ہوتا تھا تیرے رسول کی زیارت کا تو میں اکبر کو دیکھا کرتا تھا, مگر آج تیرے دین کے لیے, تیری رضا کے لیے میں اس اکبر کو بھیج رہا ہوں. گواہ کیا امام حسین علیہ السلام. اور پھر جب علی اکبر چلے ہیں اور تھوڑی دور آگے بڑھے ہیں, میں نے کہا نا کس قدر فکر تھی اپنے باپ کی کہ آہٹ محسوس کر لی کہ میرا بابا آ رہا ہے پیچھے پیچھے. اسی لیے مڑ کے دیکھا اور پھر فوراً اتر گئے. کہا بابا آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا. تو امام نے وہاں پہ ایک جملہ کہا کاش تم صاحب اولاد ہوتے, تمہیں سمجھ میں آتا کہ ایک بوڑھے باپ کے دل میں جوان بیٹے کی محبت کیسی ہوتی ہے. اللہ اکبر. یہ بچہ آیا, یہ جوان آیا, 18 سال کا کلیئر جوان, البتہ بعض روایتوں میں 25 سال بھی ملتا ہے. تو میں نے کہا کہ بہرحال یہ باتیں بھی سامنے آنی چاہیے, کہ کبھی ایسا نہ ہو کہ آدمی کہے کہ نہیں ایک نظریہ نہیں ہے, 2 نظریے ہیں, لیکن مشہور کیا ہے 18 سال, ورنہ 18 سال, ورنہ 25 سال کی بھی روایت ہے اور 23 سال کی بھی کیا ہے روایت ہے. کوئی بات نہیں ہے, بہرحال 25 سال کے ہوں 18 سال کے ہوں, بہرحال نوجوان ہیں, بھرپور جوانی ہے جناب علی اکبر کی. اب آپ یہ سوچئے کہ کبھی اس پر آپ سوچئے گا, آپ نے کبھی 2 تیز رفتار گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ دیکھا ہے؟ 2 تیز گاڑیاں اگر ٹکراتی ہیں تو کیا ہوتا ہے,
آپ جناب علی اکبر کو اس زاویے سے بھی دیکھیے کہ ایک جوان ہے جو پوری طاقت کے ساتھ گھوڑا دوڑاتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے، اور ادھر سے جو دشمن ہے وہ بھی نامور تھا، نیزے باز میں وہ نامور تھا۔ اب آپ سوچیں کہ ادھر سے یہ جوان تیزی سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے جا رہا ہے اور ادھر اس نے پوری طاقت سے نیزہ پھینکا، تو بات دیکھیے یہ دو رفتار ملنے جا رہی ہیں، یہی وجہ ہے کہ عزیزوں اس نیزے نے جانتے کیا کام کیا؟ یہ نیزہ سینوں کو توڑتا ہوا پسلیوں میں جا پھنسا۔ اب آپ سوچیں کہ جوان کی کیفیت کیا ہوئی ہوگی، اور اب اس کے بعد یہ روایت کہتی ہے، یعنی ہم دو روایتوں کو جمع کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نیزہ لگنے کے بعد جناب علی اکبر جو ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ ایک نیزہ کوئی چھوٹی موٹی چیز تو ہوتی نہیں تھی، نیزہ ایک بہت بڑی چیز، اور پھر زخم بھی اس سے پہلے آ چکے تھے، تو جناب علی اکبر جو ہیں وہ جھکتے ہیں اور اپنے گھوڑے کی گردن پکڑ لیتے ہیں۔ تو اب اس کے بعد روایت کے یہ جملے ہیں کہ جب وہ جھکے ہیں تب ظالموں نے تلوار سے حملے کیے۔ کوئی بات نہیں، ہم نے کہا ہم دونوں روایتوں کو جمع کر سکتے ہیں، یہ اور مظلومیت میں کیا ہے؟ اضافہ ہے۔ اب آپ سوچئے کہ یہ جوان گھوڑے سے زمین پر گرتا ہے، آپ بتائیے کہ یہ کتنے درد میں مبتلا ہوگا، جسم چھلنی چھلنی ہے، حتیٰ کہ جب واپسی کی روایت ہے اس میں بھی یہ لفظ آیا ہے کہ جسم اتنے وار آپ کے اوپر پڑے تھے کہ جسم چھلنی ہو چکا تھا۔ اب آپ سوچئے کہ جو پہلی مرتبہ واپس آنے کے بعد ایسا تھا، جب دوبارہ آیا ہوگا تو اس کے زخم میں کتنا اضافہ ہوا ہوگا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ایسا جوان، اور جب جوان ہوتا ہے انسان تو اسے درد کا احساس بھی زیادہ ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک جملہ سنیے، انسان کو جوانی میں درد کا زیادہ کیا ہوتا ہے؟ احساس ہوتا ہے۔ ایک بوڑھے انسان کو زخم لگ جائے، وہ سرد زمانہ اور گرم زمانہ کو دیکھ چکا ہے، اسے اتنا احساس نہیں ہے، لیکن ایک بچے کو، ایک جوان کو اگر ہو جائے تو وہ درد کی۔ اب آپ سوچیں کہ جناب علی اکبر کس قدر درد میں مبتلا ہوں گے، مگر اس کے باوجود بھی اسے اپنی فکر نہیں ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ادب، جناب علی اکبر کا ادب۔ پہلی بات یہ، توجہ چاہ رہا ہوں، میں نے کہا کہ کوئی آدمی اتنا سوچے گا جس کو ایسا نیزہ لگا ہے کہ جو سینے کو چیرتا ہوا پسلیوں میں جا کے اٹک جاتا ہے۔ اب آپ سوچیں یہ بچہ جو تلواروں سے بھی وار ہوا، جس کے اوپر خون بدن سے پورے سے رس رہا ہے، کس قدر زخم ہے، کس قدر درد ہے، مگر اب جناب علی اکبر گرتے ہیں اور اپنے بابا کو سلام کرتے ہیں۔ کبھی خدا کے سامنے سوچئے، جناب علی اکبر نے تمام شہدائے کربلا سے ہٹ کے سلام کیا ہے۔ کیا سلام کہتے ہیں کہ جو بھی گرتا تھا وہ کہتا تھا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ عربی میں دیکھیں، عربی بڑی لطیف زبان ہے، عربی میں دو سلام ہیں، ایک وہ سلام ہے کہ جسے آپ کریں گے تو سامنے والے پہ جواب واجب ہو جائے گا، اور ایک سلام کا طریقہ وہ ہے کہ جس پر سامنے والے پہ جواب واجب نہیں ہوگا۔ آپ یہ سوچئے کہ جو بچہ اس قدر زخمی ہے، اس قدر درد میں مبتلا ہے، مگر اس کے باوجود بھی وہ اپنے باپ کا لحاظ کتنا رکھتا ہے۔ وہ سلام نہیں کیا کہ میرے بوڑھے باپ کو جواب دینے کی بھی زحمت ہو، اور پھر وہ سوچتے ہوں گے کہ مجھ جیسے کڑیل جوان کی آواز سننے کے بعد اب میرے بابا میں تاب رہ جائے گی۔ اسی لیے جناب علی اکبر نے وہ سلام نہیں کیا کہ بابا کو جواب دینے کی ضرورت پڑے، بلکہ بدل دیا، کہا یا ابتا علیک منی السلام، اے میرے بابا میری طرف سے وہ سلام ہے آخر کہ جس کے بعد جواب کی زحمت نہیں ہے۔ اے میرے بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں، آپ تو مجھ سے زیادہ پیسے ہیں۔ دیکھیں کتنا ادب، کتنا لحاظ، یہ ہے باپ کا لحاظ، یہ ہے باپ کا لحاظ۔ اور دوسرا لحاظ میں آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں، اور یہی مصائب ہے، قیامت کے مصائب ہے، اگر انسان تصور کرے۔ اب گر گئے تو اب تو یہ جانتے کہ بابا آ رہے ہیں نا، جانتے کہ بابا آ رہے ہیں۔ خدا کی قسم علی اکبر نے کوشش کی کہ اس نیزے کو نکال کے پھینک دیں، مگر میں نے آپ کو بتایا نا کہ نیزے پسلی میں کیا ہو چکا تھا، اٹک چکا تھا۔ اب آپ سوچئے کہ جوان اپنی پوری توانائی لگا رہا ہے، خدا کی قسم جس وقت وہ کھینچ رہے ہوں گے کتنا درد ہو رہا ہوگا، مگر کاہے کے لیے کھینچ رہے ہیں؟ کھینچ اس لیے رہے تاکہ جب بابا آئے تو اسے یہ نیزہ دکھائی نہ دے۔ یہی تو ہے نا تصور، یہی تو ہے نا
کہ بابا آئے تو اسے نیزہ دکھائی نہ دے، مگر اللہ اکبر وہ تو پسلیوں میں اٹکا ہوا ہے، بڑی کوشش کی، نہیں نکلا۔ پھر بھی یہ جوان اپنے باپ کا لحاظ کر، میں نے کہا خود درد میں مبتلا ہے، اپنے درد بھول گئے، میرا بابا آئے گا نیزہ کیسے دیکھے گا۔ اب روایت کے جملے ہیں کہ جناب علی اکبر نے اس نیزے کو توڑ دیا، توڑ تو سکتے ہیں نا، نکلا نہیں، لیکن اس کو کیا کیا؟ توڑا۔ اب آپ سوچئے کہ توڑنے میں کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، اور اس کو توڑا ہی جوان نے، توڑ کر کے پھینکا، اور اپنے اعتبار سے پوری کوشش ہے کہ جب بابا آئیں تو انہیں میرا زخم نظر نہ آئے۔ اللہ اکبر، نیزہ بھی ہم نے توڑ کے پھینک دیا، سینے پہ ہاتھ بھی رکھ لیا، اللہ اکبر، بابا آئیں تو انہیں زخم دکھائی نہ دے۔ جوان نے پوری کوشش کی، مگر عزیزو خون کیسے چھپے؟ خون کبھی ادھر سے نکل رہا ہے، کبھی ادھر سے نکل رہا ہے۔ امام حسین اپنے بیٹے کے قریب آئے، اللہ اکبر، خدا کسی کو یہ منظر نہ دکھائے۔ ہمارے ہاں جب کسی جوان کا مسئلہ ہوتا ہے یا کسی کا بھی مسئلہ ہوتا ہے تو لوگ اس کے رشتہ داروں کو کیا کرتے ہیں؟ دور لے جاتے ہیں۔ خود امام نے بھی کربلا میں یہی کیا، جب حر آیا تھا تو روک دیا تھا۔ اللہ اکبر، غربت حسین دیکھو، اب کوئی یہ بھی کہنے والا نہیں ہے کہ آقا حسین آپ تو ضعیف ہیں، یہ جوان ہے۔ اللہ اکبر، امام خود پہنچتے ہیں زمین کربلا پہ، اپنے دونوں گھٹنے ٹیکے، اور گھٹنے ٹیکنے کے بعد ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو غور سے دیکھا۔ بیٹے نے تو پوری کوشش کی، مگر امام محسوس کر لیتے، کہتے ہیں میرے لال تیرے سینے میں بہت درد محسوس ہوتا ہے۔ ہاتھ کو ہٹایا، دیکھا ایک زخم ہے، اللہ اکبر۔ کہاں بابا؟ نیزے کی انی اندر رہ گئی ہے، نیزے کی انی اندر رہ گئی ہے۔ میں کہوں گا اے مولا مشکل کشا، مولا مشکل کشا، در خیبر کا اکھاڑنا آسان ہے، مگر اپنے بیٹے کے سینے سے نیزے کی انی کا نکالنا۔ امام حسین نے، اب ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، یہ نفسیاتی باتیں میں کر رہا ہوں، کوئی الگ سی بات نہیں ہے۔ امام نے اپنے دونوں گھٹنے ٹیکے، ایک ہاتھ زمین کربلا پہ رکھا، ایک ہاتھ علی اکبر کے زخم میں ڈالا، اور اب امام حسین علیہ السلام نیزے کی انی کھینچنا چاہ رہے ہیں۔ میں نے ابھی بتایا کہ علی اکبر نے کھینچنا چاہا تھا تو نکلی نہیں، کیونکہ پسلیوں میں پھنسی ہوئی تھی۔ اب آپ سوچیں کہ جب ایک باپ جد و جہد کر رہا ہوگا، کبھی تصور کیجئے جب امام کھینچتے ہوں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ علی اکبر کا سینہ ابھر کر کے اوپر آ جاتا ہوگا۔ اجکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم نہ لائے۔ بھائی باپ ہے نا، اب پوری طاقت سے کھینچنا چاہتا ہے اس نیزے کی انی کو، تو یہی تو ہے نا کہ جب پسلی میں اٹکی ہوئی ہے تو فوراً تو وہ ہاتھ ساتھ نہیں چھوڑ دے گی۔ میں کہتا ہوں جب حسین کھینچتے ہوں گے علی اکبر کا سینہ اوپر اٹھ جاتا ہوگا۔ یہ اس کتنی منزلوں سے یہ جوان گزرا، اور پھر ایک منزل وہ آتی ہے کہ نیزے کی انی سینے کو چھوڑتی ہوئی باہر آ جاتی ہے۔ اب عزیزو میں ایک دو جملے اور آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں۔ بیٹے کو کیا کہا جاتا ہے؟ جگر کا ٹکڑا۔ بیٹے کو کیا کہا جاتا ہے؟ جگر کا ٹکڑا۔ عزیزو سراپا علی اکبر حسین کے لیے کیا ہے؟ جگر کا ٹکڑا ہے نا۔ یہ بیٹا جو لیٹا ہوا یہ سراپا حسین کے لیے کیا ہے؟ جگر کا ٹکڑا ہے۔ لیکن اب امام حسین نے جب نیزے کی انی نکالی تو اس جگر کے ٹکڑے بھی باہر آ گئے۔ اب آپ سوچئے کہ کس منزل سے آقا حسین گزرے ہوں گے۔ یہی وجہ کہ اب جنازہ اٹھایا تو چند قدم آگے بڑھے، پھر ضعیف باپ سے بڑھا جانا ممکن نہ ہوا۔ بنی ہاشم کے بچوں، ارے جوان کی لاشے کو سہارا دے کے لے چلو، سہارا دے کے یہ جنازہ پہنچا۔ ایک مرتبہ جناب زینب نکلتی ہیں، ارے جو اپنے بچوں کے جنازے پہ شکرانے کی نماز پڑھتی ہے، جب علی اکبر آتا ہے تو اس کے اوپر اپنے کو گرا دیتی ہیں اور لپٹ کر کے یوں بیان کرتی ہیں، میرے لال اکبر، کیا اس پھوپھی نے تم کو اسی دن کے لیے پالا تھا؟ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ خدایا جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، جو بے روزگار ان کو روزی عطا فرما، جو بے مکان ہیں ان کو مکان عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما۔
ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو تعلیم میں کامیابی عطا فرما۔ پروردگار محمد اور آل محمد کے صدقے میں اس مجلس کے ثواب میں ہمارے والدین، بھائی، رشتہ دار، عزیز و اقارب، سامعین کے تمام مرحومین، بانی مجلس کے تمام مرحومین، حقیق کے تمام مرحومین، سب کو اس مجلس کے ثواب میں شریک فرما۔ پروردگار ان کے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کو بخش دے۔ پروردگار ہمارے مرحومین کو ہم سے راضی فرما، ہمیں ان کی دعاؤں میں شامل فرما۔ پروردگار ہمارے مرحومین کو ہر قسم کے عذاب، خصوصاً عذاب قبر، عذاب برزخ، عذاب نار سے محفوظ فرما۔ پروردگار ہمارے مرحومین کو محمد اور آل محمد کی شفاعت نصیب فرما۔ یہ بھی دعا میں اپنی طرف سے اور آپ کی طرف سے کر رہا ہوں۔ پروردگار میں بے آبرو ہیں مگر تیرا حسین آبرو رکھتا ہے، تیرا علی اکبر آبرو رکھتا ہے۔ اے اللہ، تجھے علی اکبر کے آبرو کی قسم، تجھے امام حسین کے آبرو کا واسطہ، ہم سب بے آبرو ہیں، ہم سب کے گناہان صغیرہ کو ان کے صدقے میں معاف فرما، ہمارے گناہ یعنی صغیرہ و کبیرہ کو بخش دے۔ پروردگار جو دنیا میں قتل و غارت گری کر رہے ہیں، جو ان کی حمایت کر رہے ہیں، اگر وہ قابل ہدایت نہیں ہے تو ان پر اپنے عذاب کو مسلط فرما۔ وارث حسین کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں اور ہماری ذریت کو اس قابل بنا دے کہ ہم ان کے ناصرین میں شمار کیا جائے۔ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ کیا مزہ آئے۔ محسن بھائی، محسن بھائی اس حیثیت کے ہیں رکو۔ کر رہے ہیں یار سے وہ
رشتہ